ہم جانتے ہیں، بے شک وہ اپنی مسلک کی وجہ سے ظاہر کریں یا نہ کریں، وہ یہ ہے کہ سنت نبی جو ہے نا، رسول کریم علیہ السلام کا اپنا طریقہ، وہ سارے مانتے ہیں کہ 8 ہی تھا۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں 20 بھی پڑھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی مسجد نبوی میں 36 کی جماعت بھی ہوتی ہے، اور کئی لوگ جو نے اس سے زیادہ 47 بھی پڑھی ہیں، کیونکہ نوافل ہے نا میرے بھائی، نوافل رات ساری آدمی پڑھ سکتا، منع نہیں۔ اس لیے شیخ اکبر جیسے فرماتے ہیں اگر کوئی اتباع کی نیت رکھتا میں تو حضور کی پیروی کروں، اس کے لیے میں 8 لمبی پڑھے، آہستہ آہستہ پڑھے، اور اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے پر بھی عمل کرے تو وہ بھی کوئی بدعت اور خرابی نہیں۔ اس مسئلے کو مناظرے اور بحث کا نہیں موضوع بنانا چاہیے کہ اشتہار چھپے لڑائی ہو۔ نفل ہیں آپ جتنے پڑھ سکتے ہیں، سنت 11، 3 وتر اور 8 رکعت جو ہے نا رسول کریم۔ Muslims pray Salat al-Tarawih in the month of Ramadan. Why is it that the followers of Ahl al-Bayt, the Shia, do not pray Salat al-Tarawih? اکثر مسلمان تراویح پڑھتے ہیں، سوال ہے کہ شیعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پورے ماہ رمضان میں 1000 رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ یہ ماہ رمضان کی نافلہ رکعت ہیں۔ یہ 1000 رکعت کچھ اس طرح پڑھنی چاہیے کہ ہر رات 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی روایات میں ملتا ہے کہ ہر رمضان کی رات کو امام اہل بیت 20 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ لیلۃ القدر کی رات 100 رکعت اضافی پڑھنی چاہیے۔ اس طرح یہ ملا کر 1000 رکعت بن جاتی ہیں۔ ہر شیعہ مسلمان بھی ماہ رمضان کی رات کو 20 رکعت نافلہ نماز پڑھتا ہے۔ دوسرے مسلمان بھی 20 رکعت تراویح کی صورت میں پڑھتے ہیں، لیکن وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پاک پیغمبر بھی یہ 20 رکعت پڑھتے تھے، لیکن وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح ابو بکر کے دور میں بھی مسلمان جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ عمر ابن خطاب کے دور میں انہوں نے اس کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دے دیا۔ اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب عبادت کرنی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ اللہ نے اپنی نبی کے ذریعے یہ واضح بتا دیا ہے کہ صرف واجب نماز ہی جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نافلہ کی کوئی جماعت نہیں ہو سکتی۔ پاک پیغمبر نے کبھی نفل جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی تھی۔ ممکن ہے عمر ابن خطاب کا تراویح کی جماعت والا حکم غلط نیت سے نہ ہو، لیکن ان کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ مذہب میں کوئی ایسی چیز داخل کریں جو پاک پیغمبر نے کبھی نہیں کی۔ عمر ابن خطاب نے اسے خود اچھی بدعت کہا ہے۔ ہمارے یہاں اچھی یا بری بدعت نہیں ہوتی، بدعت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اگر یہ بدعت اتنی اچھی ہوتی تو نبی خود حکم دے دیتے۔ اگر نافلہ نماز جماعت کے ساتھ زیادہ اچھی ہوتی تو اللہ۔ بعض لوگ جو تراویح کو 20 نہیں مانتے اور 8 رکعتیں مانتے ہیں، ایک بات یاد رکھیں، کسی حدیث صحیح سے 8 رکعت تراویح سرے سے ثابت نہیں ہے، نہ صحیح سے نہ ضعیف سے۔ اب وہ بنیاد جو بنیادیں ہیں، سب سے بڑی جو ٹھوس دلیل ان کے پاس ہے وہ صحیح بخاری کی ایک حدیث۔ تو ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کیسی تھی؟ سوال کرنے والے نے صلاۃ التراویح کا پوچھا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو صلاۃ تہجد کا پوچھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہیں، ما کان یزید، کہ رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پورے سال کے کسی مہینے میں بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو کون سی نماز ہوئی؟ تراویح تو صرف رمضان میں ہوتی ہے، 11 مہینوں میں تو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی سمجھا کہ یہ صلاۃ۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے پیارے نبی 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ لیکن ایک اور روایت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز، آپ فرماتے ہیں رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے۔ کتنی؟ اس حدیث میں کوئی قید نہیں، 2 رکعتیں، اور جب ڈرو اب صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کے ساری کو طاق کر لو۔ اب 2 رکعتیں کتنی پڑھیں؟ آپ 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، 8 پڑھیں، 10 پڑھیں، 20 پڑھیں۔ یہ نفلی عبادت ہے، یہ فرضی عبادت نہیں ہے۔ جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ کو اجازت ہے، لیکن جس عمل پر سنت رسول اللہ کی مہر لگے گی وہ عمل Akhi, Aisha, may Allah be pleased with her, said in the Sahih when she was asked about night prayer of the Prophet ﷺ. حضرت عائشہ سے جب حضور کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا، چاہے وہ نماز رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں، تو اس پر حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے کبھی رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر پیغمبر کوئی کام زیادہ نہیں کرتا تو کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی وہ کام زیادہ نہ کریں؟ مثلا حضور کا فرمانا کہ اگر مجھے اپنی امت پر بوجھ کا ڈر نہ ہوتا تو حکم دیتا کہ غسل اور نماز سے پہلے مسواک کریں، لہٰذا پیغمبر نے چیزیں چھوڑیں جن کو وہ پسند کرتے تھے تاکہ ان کی امت پر بوجھ نہ آئے۔ اسی طرح پیغمبر نے عمر
عمرہ 2 دفعہ کیا، 1 دفعہ حج کیا، تو یہ ہمارے لیے لاجیکل نہیں کہ ہم بھی صرف حج 1 دفعہ کریں، زیادہ دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ اسی طرح پیغمبر 11 رکعت پڑھتے تھے، اور سنت یہی ہے کہ آپ 11 رکعت طول دے کر پڑھیں جیسے پاک پیغمبر پڑھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، بوجھ محسوس کرتا ہے، تو وہ اسے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ نے 806 نمبر حدیث کے نیچے بحث کی ہے کہ اس کی رکعتوں کے بارے میں کتنا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں 20 ہیں، بعض کہتے ہیں 41 ہیں، اور وہ کہتے ہیں احمد بن حنبل کہتے ہیں میں اس پہ کوئی کلام نہیں کرتا ہوں۔ امام شافعی کہتے ہیں میں نے اہل مکہ کو 20 کے اوپر پایا، ٹھیک ہے، اگرچہ اس کی سند بیان نہیں کی امام ترمذی نے۔ دلیل تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام ترمذی خود مانتے ہیں کہ کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ نفلی عبادت ہے، کوئی جتنی مرضی کر لے۔ ہم یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں جو ام عائشہ کی حدیث ہے، رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت معمول تھی، بخاری مسلم میں ملتا ہے 13 رکعت کا بھی ملتا ہے، 15 کا بھی، 17 کا بھی نفلی نماز کے طور پہ۔ عطا ابن ابی رباح سے 20 رکعت بھی ثابت ہے، ہم نے کبھی اس پہ فتویٰ نہیں لگایا، بلکہ ہمارے بھائی جو 20 والی میں پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں 20 پوری کر کے ہیں تاکہ قرآن کا آپ وہ حصہ سن کے ہیں، اصل مقصد تو قرآن سننا ہے۔ اور اہل حدیثوں کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو میں ان کو کہتا ہوں ابو داؤد میں حدیث سیدنا طلق بن علی ولی اٹھاؤ، جنہوں نے پہلے قیام اللیل کروایا ایک جگہ، پھر گھر گئے، اپنے گاؤں میں واپس پہنچے تو وہاں لوگ مسجد میں انتظار کر رہے تھے، کہتے ہیں حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ ہمیں قیام کرائیں، انہوں نے جا کے دوبارہ وہاں قیام کروایا۔ تو میں کہتا ہوں اگر انہوں نے 8 پڑھائے تھے ادھر 8 ادھر پڑھائی، 16 نے پھر بھی پڑھی ہیں نا انہوں نے، تو وہ 11 والی مت تو ٹوٹ۔ Beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, it's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 1. صحیح بخاری والیوم 1 حدیث 472 میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے حضور سے پوچھا کہ قیام اللیل کیسے ادا کرنی ہے، تو اس پر حضور نے فرمایا کہ قیام اللیل کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے اسے پڑھنا چاہیے، اور جب ڈرو کہ صبح ہونے والی ہے تو 1 رکعت پڑھ کر سب کو طاق کر لو۔ جس کا مطلب ہے آپ جتنی چاہیں پڑھ لیں، اس کے بعد 1 رکعت پڑھ لو تاکہ سب طاق بن جائیں۔ لیکن اگر آپ پاک پیغمبر کے طریقے کی بات کرتے ہیں جو صحیح بخاری والیوم 3 حدیث نمبر 1147 میں بتایا گیا ہے کہ پاک پیغمبر رمضان اور غیر رمضان میں ہمیشہ 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو جہاں تک پاک پیغمبر کے طریقے کی بات ہے وہ 11 رکعت ہی ہے، یعنی 8 رکعت اور اس کے بعد 3 رکعت وتر ہے۔ لیکن آپ اس سے زیادہ کی جو نماز ہے یہ حضرت عمر کی سنت ہے، نبی نے کتنی پڑھی ہے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، اس بارے میں ضعیف حدیث ہے، صحیح حدیث ہے ہی نہیں اس بارے میں کہ نبی نے کتنی پڑھی ہے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ نبی غیر رمضان اور رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح ہے، متن کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے یہ، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں زیادہ پڑھتے تھے، اور دوسرا اس حدیث کا تراویح سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، یہ عام معمول ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں تھا۔ وہ جو تراویح کے 3 دن نبی نے کتنی نماز پڑھی تھی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ حدیث سے 8 رکعتیں لے رہے ہیں اور جماعت کہاں سے لے رہے ہیں؟ حضرت عمر سے، یہ گڑبڑ ہے۔ اگر حدیث آپ نے لینی ہے تو حدیث میں تو آتا ہے کہ نبی نے تیسرے دن صحابہ کو منع کر دیا تراویح پڑھنے سے اور غضبناک ہوئے۔ اس سے کسی نے سوال پوچھا کہ کیا اس پہ غضبناک ہوئے کہ نماز پڑھنے کیوں آ رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، غضبناک اس پہ ہوئے کہ فرض نہ ہو جائے۔ یہ بھی گھمایا ہے بات کو۔ بھائی غضبناک اگرچہ وجہ یہی تھی کہ فرض نہ ہو جائے، لیکن غضبناک ہوئے اس پر کہ دوبارہ پڑھنے کیوں آ رہے ہو، اتنا شوق کیوں دکھا رہے ہو؟ تو حدیث کے مطابق تو غامدی صاحب کی بات پھر صحیح معلوم ہوتی ہے کہ تراویح سرے سے پڑھنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ نبی تو غضبناک ہو رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہو۔ اور اگر آپ کہتے ہو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کی ہے، تو پھر حضرت عمر نے 8 نہیں بلکہ 20 شروع کی ہیں۔ ایک تو موطا امام مالک کی 8 والی حدیث ضعیف ہے، اس پر میں